خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ بانی کی حکومت گرانے کا امریکہ پر الزام، بشرا بی بی نے الزام کسی اور پر لگا دیا۔ بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ بشرا بی بی کہتی ہیں باجوہ کو کہا گیا یہ آپ کی شخصیت کو لے آئے ہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ باجوہ کو کہا گیا ہم تو اس ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے آئے۔ کہا گیا ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ بانی کو یہودی ایجنٹ کہا جانے لگا۔ بالکل جھوٹ ہے۔ میں موجود تھا خان صاحب کے ساتھ، جنرل باجوہ بھی ادھر موجود تھے، تو ان کو کال کی تو ضرورت نہیں تھی کہ سعودی عرب ان کو کال کرتا۔ مجھے آپ بتائیں کون سی شریعت خان صاحب نے پاکستان میں نافذ کی؟ دوست ممالک کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئیں۔ بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں، میرے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہیں، سعودی عرب کو جنرل باجوہ کو کالز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہیں موجود تھے۔ بشرا بی بی کے بیانات سعودی عرب کے خلاف مہم کا حصہ ہیں۔ بانی نے سعودی عرب سے تعلقات تباہ کر دیے تھے، جنرل باجوہ اور فوج نے جا کر تعلقات بحال کروائے۔ بہت ہی احمقانہ اور جاہلانہ بیان ہے کہ دیکھیے اسٹیٹس کے درمیان ایسی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح کی یہ فرما رہی ہیں۔ کون سی اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے کسی آرمی چیف کو کہتی ہے کس کو اٹھا کے لے آئے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ بشرا بی بی اٹھ کے ایک دوست ملک پہ الزام لگائیں۔ بشرا بی بی نے دوست ملک پر انتہائی غلیظ الزام لگایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ریاست کے درمیان ایسی بات ہوتی ہی نہیں، کوئی ریاست دوسری ریاست کے آرمی چیف کو ایسے نہیں کہہ سکتی۔ بشرا بی بی انتہائی احمقانہ گفتگو کر رہی ہیں، یہ اپنے سیاسی بیانیے کو بنانے کے لیے ملک کو آگ لگا سکتے ہیں۔ بشرا بی بی نے جس ملک پر الزام لگایا وہیں بیٹی کی شادی کی، اس دوست ملک کے تحائف کو بھی بیچ دیا۔ فواد چودھری نے کہا سعودی عرب کے دورے میں بانی کے ساتھ تھا، اس بیان کا پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوگا۔ عمران اسماعیل نے کہا اس بیان سے بانی پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر فائدہ ہو سکتا تھا تو ایم بی ایس کی مدد سے ہو سکتا تھا، جو شاید اب نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کیا جائے، اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان یقینی بنائیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف تاجروں کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، انتظامیہ مروجہ قانون کے خلاف دھرنا، ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دے، یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروباری زندگی میں کوئی رکھنا نہ پڑے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، کنٹینر لگانا اور انٹرنیٹ بند کرنا حل نہیں۔ طلبی پر وزیر داخلہ محسن نقوی عدالت میں پیش ہوئے، چیف جسٹس نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کو انگیج کر لیں؟ وزیر داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ احتجاج سے نہیں روکتے لیکن اپنے علاقوں میں کریں۔ کرم میں 38 لوگ شہید ہو گئے، ادھر فوکس کریں یا ادھر؟ بیلاروس کے صدر پاکستان آ رہے ہیں، پورا وفد آ رہا ہے، یہ صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک کا برا تاثر جائے گا۔ سرکاری وسائل سے سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں اور سرکار کے وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اس کو روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا، اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے نہ تو کسی قسم کا احتجاج، نہ دھرنا، نہ ریلی، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہائی کورٹ کا حکم آ چکا، کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی۔
وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. سیاسی سرگرمیوں میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ایک صوبے کا وفاق پر لشکر کشی کرنا سمجھ سے بالا تر ہے. جب بھی غیر ملکی وفود پاکستان آتے ہیں تحریک انتشار کو احتجاج یاد آ جاتا ہے. اس طرح کے احتجاج کے ملک دشمنی نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں کے احتجاج کا ایجنڈا ہے کہ ہمارے لیڈر کو NRO دو. احتجاج کے لیے سرکاری وسائل پہلے استعمال ہوئے ناب ہوں گے. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیکیورٹی اہلکار MNAs MPs کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی اہلکار کو نہیں کہا کہ کسی اہلکار کو پتھر ماریں. احتجاج کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. عوام کو موبلائز کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ 24 نومبر کو خود احتجاج کی قیادت کریں گے. حکومت بانی PTI کو رہا اور مذاکرات کے لیے واضح اعلان کرے. ہم احتجاج مؤخر کرنے پر غور کریں گے ورنہ یہ 24 نومبر والا دھرنا 2014 کے دھرنے سے بڑا ہوگا. لوئر کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ. وزیر داخلہ محسن نقوی نے 38 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی. 5 خواتین اور 1 بچی جاں بحق ہونے والوں میں شامل. متعدد افراد زخمی ہیں. پولیس نے بتایا گاڑیوں کا ایک قافلہ پشاور سے کرم اور دوسرا کرم سے پشاور جا رہا تھا. تمام زخمی اسپتال منتقل. بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت. ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سیکیورٹی اداروں کو حکم. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار افسوس. لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا. بیرسٹر سیف کہتے ہیں حملہ آوروں نے پہلے کانوائے شامل پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا. افغانستان میں موجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کی کارروائی کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ KP کو ٹیلی فون. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گرد حملوں پر تشویش کا اظہار. علی امین گنڈا پور نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا. وزیر داخلہ کی PTI سے مذاکرات کی تردید. بانی PTI کو مذاکرات کی خواہش ہے تو کھل کر بتائیں. ایک طرف دھرنے اور دھمکیاں دوسری طرف مذاکرات کی بات, ایسا نہیں ہو سکتا. محسن نقوی کہتے ہیں بانی PTI کو رہا کرانا ہے تو عدالتوں سے بات کریں. ان پر مقدمات ہیں. رہائی کا اختیار میرے پاس نہیں. اپنے صوبے میں احتجاج کریں. اسلام آباد میں اجازت نہیں دی جائے گی. PTI کے احتجاج میں افغان شہری کیوں شامل ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. نہ اسٹیبلشمنٹ ملنے کو تیار ہے, نہ بات کرنے کو تیار ہے. اور گورنمنٹ لیول پہ بات ہو رہی ہے. اب گورنمنٹ لیول پہ ان کو آنا پڑ گیا. 26 امینڈمنٹ ریورس کر دیں. ہم بھائی 27ویں کی بات کریں, 26 تو ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں. کوئی مینڈیٹ چوری کر کے واپس نہیں دیتا. PTI کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہو رہے. PTI اس وقت حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے. ان مذاکرات سے کچھ نہیں ملے گا. 26ویں آئینی ترمیم اور مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبات قابل عمل نہیں. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں بانی PTI کو پہلے کچھ ملا نہ اب ملے گا. PTI کے لوگ بانی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں. بانی کو رہائی کے لیے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا ہوں گے. بانی PTI کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. بردباری کا مظاہرہ کر کے چیزیں ٹیبل پر رکھیں. ایوان سے پھانسی کے پھندے تک اور جیل سے اقتدار تک پہنچا دیا جاتا ہے. فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہونے والا ہے. کورٹ مارشل اور سزا جلد ہوگی. اگر کوئی سویلین ملوث نکلا تو اس کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا. چوبیس نومبر کو اسلام آباد, پنجاب, خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل ہونے کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر کال ایکٹیو کر دی جائے گی, جس کے باعث انٹرنیٹ سلو اور سوشل میڈیا ایپس متاثر ہوں گی. PTI کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ. گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل. اسلام آباد پولیس کا 26 نومبر چونگی کے اطراف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ. تمام تھانوں کے SHO اور نفری کے ہمراہ طلب. PTI کارکنان اور غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. راولپنڈی, اٹک اور جہلم میں رینجرز طلب.
استحکام پاکستان پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق اوان پارٹی عہدے سے مستعفی. فردوس عاشق اوان نے استعفیٰ صدر استحکام پارٹی علیم خان کو بھجوا دیا. لکھا ذاتی مصروفیات صحت کے مسائل کے باعث عہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکتی. بطور ممبر استحکام پاکستان پارٹی خدمات انجام دیتی رہوں گی. دفاعی نمائش آئیڈیاز کے تسلسل میں سی ویو پر شہریوں کے لیے ایئر شو. تینوں مسلح افواج کی اپنے جنگی اثاثوں کے ساتھ شرکت. کھلے سمندر میں انسداد دہشت گردی کے آپریشن نشان پاکستان کا مظاہرہ. پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹرز اور پاک فضائیہ کے جنگی جہازوں کا فلائی پاسٹ. ایس ایس جی کمانڈوز نے فضا سے جمپ لگانے کا شاندار مظاہرہ کیا. مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دفاعی نمائش کا دورہ. شریک ممالک کے وزراء، عسکری حکام اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کی. جنرل طاہر شمشاد مرزا نے مختلف پیویلین اور سٹالز کا دورہ کیا. سیمینار سے بھی خطاب کیا. پاک فضائیہ کے سربراہ کا مختلف سٹالز کا دورہ. ایئر چیف نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پیویلین کا بھی دورہ کیا. آئیڈیاز میں میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی گراؤنڈ بریفنگ تقریب. چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی شرکت. شاپر 3 کی کچھ خصوصیات کہ یہ 35,000 فٹ تک اڑ سکتا ہے، 30 گھنٹے تک ہوا میں رہ سکتا ہے اور 2,500 اس کی رینج ہے. آئیڈیاز 2024 میں جدید ہتھیار، ہیوی مشین گن، سنائپرز، رائفل کی نمائش. پاکستان کے تیار کردہ جدید ترین بغیر پائلٹ کے ڈرون شاپر 3 میں مندوبین کی خصوصی دلچسپی. شاپر 3 اعلیٰ درجے کی دفاعی صلاحیتوں کا حامل ہے. 35,000 فٹ بلندی پر 24 گھنٹے سے زائد پرواز کر سکتا ہے. ڈی جی ایم پی نے ڈرون کو فضا میں یہ غیر فعال کرنے کا نظام بھی متعارف کرا دیا. کراچی میں نیٹی جیٹی پل پر ٹریلر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق 2 زخمی. جاں بحق افراد میں بچہ بھی شامل. ڈرائیور موقع سے فرار. پولیس کے مطابق ٹریلر کے اندر سے شراب کی بوتل برآمد ہوئی. لگتا ہے ٹریلر کا ڈرائیور نشے میں تھا. عینی شاہد نے بتایا، ہم 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 افراد سی ویو سے آ رہے تھے. ایک موٹر سائیکل دوسری سے ٹکرا کر گری. پیچھے سے آنے والے ٹریلر نے کچل دیا. ہم سب کزن ماڑی پور مچھر کالونی کے رہائشی ہیں. اور کنال انڈس ریور سے سندھو سے نکالا جائے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ کنسنسس کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں، کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ لوور ایرین علاقے سے، سندھ سے، بلوچستان کے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس قدم سے ہم یہ پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دریائے سندھ سے مزید کینالز نکالنے پر تحفظات کا اظہار. وفاقی حکومت سے منصوبے پر نظر ثانی کا مطالبہ. کہا سندھ بلوچستان کے تحفظات نہ سنے گئے تو منصوبہ متنازع ہو جائے گا. رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جس کا معیشت پر منفی اثر پڑے گا. متنازع منصوبے شروع کرنے کے بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. ایسے منصوبے نہ بنائیں جو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی حکومت سے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ. کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 154 کے تحت ہر 90 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے. 9 ماہ مکمل ہونے والے ہیں مگر سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا.